اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واذکر اخا عاد اذ انذر قومه بالاحقاف وقد خلت النذر من بین یدیہ ومن خلفہ الا تعبدوا الا اللہ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم قالوا أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعيدنا إن كنت من الصادقين قال إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به ولكني أراكم قوما تجهلون فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين۔ یہ قرآن مجید کا 26واں پارہ ہے اور سورہ احقاف کی یہ چند آیات ہیں۔ قرآن مجید کا جو مزاج ہے واقعات کو بیان کرنے کا، تاکہ لوگ اس سے سبق حاصل کریں۔ کہیں واقعات ایسے بیان کیے جاتے ہیں جن میں خوشی کا پہلو ہوتا ہے، کہیں ایسے واقعات بیان کیے جاتے ہیں کہ جن میں غم کا، ڈر اور خوف کا پہلو زیادہ ہوتا ہے۔ بالخصوص جہاں پر قرآن مجید نے پرانی قوموں کے واقعات کو بیان کیا ہے کہ جنہوں نے اللہ کے انبیاء کی دعوت کو قبول نہیں کیا، انکار کر دیا، ان کے ساتھ اللہ کا کیا معاملہ رہا، ان واقعات میں خاص طور سے بہت اسباق ہوتے ہیں، سیکھنے کی، سبق لینے کی بڑی چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک مشہور پیغمبر ہیں حضرت ہود علیہ السلام، جن لوگوں کی جانب ان کو نبی بنا کر بھیجا گیا، اس قوم یا ان لوگوں کا نام تھا عاد، جس کو قرآن نے اکثر جگہوں پر قوم عاد کے نام سے یاد کیا ہے۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، کہیں فرمایا كَذَّبَتْ عَادٌ الْمُرْسَلِينَ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ هُودٌ أَلَا تَتَّقُونَ۔ یہاں اسی کا تذکرہ ہے۔ یوں فرمایا کہ ذرا قوم عاد کے بھائی کو تو یاد کرو، یعنی حضرت ہود علیہ السلام کو، کہ جب انہوں نے اپنی قوم کو ڈرایا بالاحقاف، ایسی جگہ کو کہتے حقف جمع احقاف کہ جو ریت کے ٹیلے ہوتے ہیں مگر زیادہ اونچے نہ ہوں، ایسی جگہوں پر وہ لوگ رہتے تھے۔ اللہ کے نبی نے ڈرایا، مان جاؤ، ایک اللہ کی عبادت کرو، شرک نہ کیا کرو۔ اور قرآن کہہ رہا ہے کہ حضرت ہود علیہ السلام جو لوگوں کو ڈرا رہے تھے اور اللہ کی جانب بلا رہے تھے، یہ کوئی پہلا موقع نہیں تھا۔ حضرت ہود علیہ السلام سے پہلے بھی اللہ کے انبیاء آ کر چلے گئے، وقد خلت النذر، پہلے بھی چلے گئے، ومن بین یدیہ ومن خلفی، بعد میں بھی لوگوں نے، انبیاء نے آ کر کے ڈرایا، اور سب کی دعوت صرف ایک تھی، کیا؟ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ اور ہود علیہ السلام نے یوں کہا، میں تمہیں ایک دردناک عذاب سے، ایک بڑے عذاب سے ڈرا رہا ہوں۔ ایک دنیا میں کوئی مجھ پر یا آپ پر احسان کرے اور ہم اس کے ساتھ ناشکری کا معاملہ کریں، احسان مندی نہ جتائیں، بلکہ الٹے سیدھے الفاظ اس کو کہیں، تو دین کو ہٹ کر بھی دنیاوی طریقے پر بھی یہ طریقہ صحیح نہیں مانا جاتا۔ ایک اللہ کے نبی دعوت دے رہے ہیں کہ مان جاؤ، تو الٹا جواب کیا آیا؟ اجئتنا لتأفکنا عن آلہتنا، کیا تم ہمارے پاس اسی لیے آئے ہو کہ تم ہمیں ہمارے پتھروں کے خداؤں سے بیزار کر دو؟ کہ اسی لیے آئے ہو؟ تو سنو، فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا، ہود جس عذاب کا تم وعدہ کر رہے ہو لے کر آؤ اسے، إِن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ،
اگر تم اپنی بات میں سچے ہو تو عذاب لے کر آؤ۔ کسی قوم کا یوں کہنا یہ ذرا اچھی چیز نہیں ہوتی، اچھی چیز نہیں ہوتی۔ اسی طرح یہاں سے ایک چیز اور معلوم ہوئی، موجودہ حالات کتنے نازک ہیں آپ بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ بعض لوگوں کی جانب سے ایسی باتوں کا سننا جو ہم سنتے ہیں صبح و شام، کہ لوگ یہاں تک کہنا اب شروع کر چکے ہیں کہ کہاں گیا اللہ، غیروں کی جانب سے یہ باتیں آتی ہیں، یہ دنیا کے لیے اچھی نہیں۔ جب کوئی بھی قوم اللہ سے عذاب کا مطالبہ کرتی ہے اور اگر اللہ اس کو سن لے اور عذاب آ جائے تو پھر ٹالنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ ایک ہوتا ہے بغیر مانگے کسی چیز کا آ جانا، توبہ کر لیا اللہ نے عذاب ہٹا لیا۔ ایک ہوتا تم نے مانگا ہم نے عذاب دیا اب کوئی نہیں ہٹا سکتا، تم کتنا بھی گڑ گڑا کر لو کچھ بھی کرو۔ اس قوم نے یہی کیا، فاتینا بما تعیدنا۔ اب آپ یہاں سوال کریں گے کہ مشرکین مکہ بھی یہ بات کہا کرتے تھے کہ اللہ کے نبی کیا لے کر آؤ، جو آپ کہہ رہے ہیں وہ عذاب لے کر آؤ۔ یہ اللہ کے نبی کی اس دنیا پر یا اپنی امت پر بڑا احسان ہے، کیونکہ قرآن نے 9 پارے میں یوں کہا ہے کہ آپ جب تک ان کے درمیان موجود رہیں گے ہم کسی کو عذاب نہیں دے سکتے۔ یہ اس امت پر بہت بڑا احسان ہے، اس میں چاہے غیر ہوں یا اپنے، جب تک اللہ کے نبی درمیان ہم عذاب نہیں دے سکتے۔ پہلے انبیاء کے ساتھ ایسا نہیں تھا، ایسا نہیں تھا۔ اللہ نے وعدہ کیا اور جب تک اللہ کے نبی رہے ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ تو بہرحال ان لوگوں نے اللہ کے نبی سے یوں کہا، خدا علیہ السلام سے لاؤ عذاب اگر سچے ہو۔ تو اللہ کے نبی نے یوں کہا، حضرت ہود علیہ السلام نے، دیکھو عذاب کب آئے گا نہیں جانتا ہے۔ کیوں؟ انما العلم عند اللہ، کون چیز کب پیدا ہوتی ہے کب ختم ہوتی ہے، کون کب آتا ہے جاتا ہے، سوائے رب العالمین کے کوئی نہیں جانتا۔ میں تمہیں جو یہ بات کہہ رہا ہوں کہ مان جاؤ، نہیں مانے تو عذاب آئے گا، میں صرف اس لیے کہہ رہا ہوں وَأُبَلِّغُكُم مَّا أُرْسِلْتُ بِهِ، میری ذمہ داری ہے جو اللہ نے مجھے پیغام دیا ہے وہ پیغام میں تم تک پہنچا دوں۔ وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ، لیکن تمہارے بات کرنے کے طریقے سے تو ایسا معلوم ہوتا ہوں کہ تم بڑے نادان ہو۔ مجھے ذمہ داری دی گئی، میں پہنچا رہا ہوں۔ اب انہوں نے مانگ لیا۔ ایک دن اچانک دیکھا کہ ایک بادل ہے، کالا بادل پانی سے بھرا ہوا، وہ آ رہا ہے کہ خوش ہو گئے، ارے بارش برسے گی، مزے آئیں گے، موسم سہانا ہوگا۔ قرآن نے اس کا نقشہ کھینچتے ہوئے فرمایا فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ، جب ایک بادل کو انہوں نے آتے ہوئے اپنے علاقے کی جانب آتے ہوئے دیکھا تو یوں کہا عَارِضٌ مُمْطِرُنَا، اب تو بارش ہوگی۔ قرآن نے کہا نہیں، بل هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُمْ بِهِ، یہ وہی ہے جس کے بارے میں تم بڑی جلدی کر رہے تھے، لا عذاب، یہی ہے، بل هو مستعجلتم به، اور یہ ایسا بادل ہے، ایسی بدلی ہے، ریح فیہا عذاب علیم، پانی نہیں ہے اس کے اندر، ایک ایسی ہوا ہے جس کے اندر بڑا دردناک عذاب ہے۔ اور جب وہ ہوا آئی، قرآن نے اس کے علاوہ بھی یہ منظر کئی اور جگہوں پر بیان کیا ہے، تدمر کل شیء بامر ربها فاصبحوا لا يرى الا مساکنهم، جب وہ ہوا چلی اس بستی پر آئی، ہر چیز کو تباہ کر دیا، ایک چیز نہیں بچی، تمام انسان اور ان کی لاشیں ایسی تھیں، قرآن نے دوسری جگہوں پر بیان کیا ہے جیسے کھجور کا لمبا درخت اور جھاڑ ہوتا ہے، اس کا جو تنا ہوتا ہے اس کو کاٹنے والا کاٹ کر جب زمین پر ڈال دے، ان کی لاشیں زمین پر ایسے بکھری ہوئی تھیں۔ تدمر كل شيء بأمر ربها فاصبحوا لا يرى الا مساكنهم، سوائے خالی گھروں کے کچھ نظر نہیں آتا تھا۔ اور قرآن نے کہا كذلك نجزي القوم المجرمين، ہم مجرموں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔
زمانے قریب میں اگر ہم آنکھیں بند کر لیں تو بات الگ ہے، ورنہ دنیا کے مختلف حصوں میں اللہ مناظر دکھاتے رہتے ہیں، آتا رہتا ہے بار بار، مختلف ان ہواؤں کے نام رکھے جاتے ہیں، تباہی آتی ہے، بربادی آتی ہے، انسان چاہے کتنی کوششیں کر لیں مگر ایسے ایسے طوفان آتے ہیں۔ وہ کیوں ہوتے ہیں؟ وہ اللہ تعالیٰ ذرا جھنجھوڑتے ہیں کہ تم راہ سے ہٹ رہے ہو، بغاوت پر جا رہے ہو، آ جاؤ، ہلکا سا ہلایا جاتا ہے۔ اور جب قوم نہیں سنتی تو کبھی کبھی اتنا سخت ہلایا جاتا ہے کہ مسجدیں بھر جاتی ہیں ہلکے سے زلزلے سے۔ یہ کیا ہے؟ یہ اشارات ہوتے ہیں اللہ کی جانب سے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ایسا نہیں ہے، اگلی آیت میں یوں فرمایا کہ ہم نے تو ان کو بسایا تھا، ہم نے ان کو، یا کوئی یوں سمجھنے لگے ہم نے ظلم کیا، نہیں، ہم نے تو آنکھیں بھی دی تھی، کان بھی تھے، دل بھی تھا، مگر نہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے کام لیا، نہ کانوں سے کام لیا، نہ دلوں سے، بلکہ وہ تو ہماری آیتوں کے ساتھ ہٹ دھرمی کرتے رہے، ہم سمجھاتے رہے، وہ نہیں مانتے تھے۔ بزرگوں، یہ واقعات بڑے اسباب اپنے اندر لے کر کے آتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ قرآن نے ایک واقعہ بیان کر دیا، بات ختم ہو گئی۔ اگر ایسی صفت یا ایسے حالات کبھی پیدا ہوں گے تو اللہ کی جانب سے دوبارہ ایسی چیزیں آتی ہیں، اور انسان جب ہٹ دھرمی پر آتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالی کیا سلوک کرنا ہے انسانوں کے ساتھ بڑی اچھی طرح سے جانتے ہیں، اور پھر ویسا سلوک ہوتا بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جو باتیں ہمارے درمیان میں آئی ہیں ان پر اخلاص نیت کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔